الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تلاوت کردہ آیت کا تعلق سورۃ الحجرات سے ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ایک مومن کا مومن ہونے کے ناطے سے دوسرے مومن سے ایسا رشتہ ہے جیسے دو سگے بھائیوں کا رشتہ ہو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثالی رشتے سے تعبیر کیا ہے. اور اگر دو خونی رشتے ہوں، سگے بھائی ہوں، لیکن اگر ان میں ایمان نہ ہو، ایک مسلمان ہو ایک غیر مسلم ہو، تو باوجود ہے کہ ان میں ایک خونی رشتہ ہے لیکن شریعت نے اس رشتے کو کوئی اہمیت نہیں دی. اور اللہ کا یہ قانون ہمیشہ سے ہے. آپ دیکھیے نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے لیے بددعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے ان میں اتنا عرصہ گزارا، ان کو اتنی تبلیغ کی، ان کو وعظ و نصیحت کی، مگر یہ سوائے فرار کے اور کسی راستے کو اختیار نہیں کرتے. تو اللہ ایک گھر بھی کافر کا نہ چھوڑ. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی برسانا شروع کر دیا، زمین کے چشموں کو کھول دیا، ہر طرف پانی پانی ہونے لگا. ایسے موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے سگے بیٹے کو دیکھا. ایک خونی رشتہ ہے، کنعان کو
تو اپنے بیٹے سے کہا ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں عنقریب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور بالآخر وہ سوار نہ ہوا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ابھی یہ باپ بیٹے کی گفتگو جاری تھی کہ ایک موج آئی اور اسے بہا کر لے گئی، وہ غرق ہونے والوں میں ہو گیا۔ آخر آپ باز تھے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری کشتی کے اندر جو سوار ہیں وہ 80 افراد ہیں یا 90 افراد ہیں، اس سے آپ کا کوئی رشتہ، آپ کے اس میں بعض بیٹے بھی تھے، 4 بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹا سوار نہیں تھا، حام، صاف، یاسف، یہ تو موجود تھے، اور جو آپ پر ایمان لائے وہ موجود تھے۔ حتیٰ کہ اس طوفان سے پہلے اللہ نے اس بات کی خبر بھی دی نوح علیہ السلام کو، اور فرمایا کہ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، آپ ہر جانور کا ایک جوڑا اپنی کشتی میں ڈال دیں۔ اس میں تمام زمین پر پائے جانے والے جانور موجود تھے، کتا بھی تھا، خنزیر بھی تھا، اور جتنے بھی حلال حرام سب جانور۔ تو نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس پہ سب سوار ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل سے ہے، میری جائز اولاد ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے اہل کو محفوظ رکھے گا، اور تو احکم الحاکمین ہے، تو اگر اس کو بچا لے تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ فرمائی یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں، فلا تسأل مما لیس لک بہ علم، اے نوح جس چیز کا آپ کو علم نہیں آپ اس بارے میں سوال نہ کریں، انی اعظک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نادانوں میں سے ہو جائیں۔ نوح علیہ السلام نے بعد میں معذرت بھی کی، اس کے متصل بعد آیت کے اندر نوح علیہ السلام کا معذرت کرنا بھی ثابت ہے۔ تو اس میں ساری چیزیں برداشت کی گئی، لیکن آپ کا حقیقی بیٹا ہونے کے باوجود فرمایا کہ یہ اس میں سوار نہیں ہو سکتا۔ بتانے کا مقصد ہے کہ جو ایمانی رشتہ ہے وہ کس طرح خونی رشتوں پر بھی غالب ہے۔ ہاں اگر خونی رشتوں کے اندر ایمان ہو پھر ظاہر ہے اس کا حق زیادہ بن جائے۔ تو انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اور ان کی اصلاح کا بھی بہتر طریقہ تلاش کرو، آپس میں ان کی اصلاح کرتے رہو، صلح کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ کچھ ایسے امور ہیں شریعت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مسلمان کا حق قرار دیتے ہوئے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے، اور ان حقوق کو یہ نہیں ہے کہ طرفین سے ادا ہو تو پھر ادا ہونے چاہیے، بس ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ایک مسلمان یہ سمجھ لے کہ میرے ذمے شریعت نے کیا لگایا ہے۔ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ابو ہریرہ کی طریق سے یہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اس کو رسوا بھی نہیں کرتا، اس کو ذلیل بھی نہیں کرتا، ولا یحقرہ، وہ اس کو حقیر بھی نہیں سمجھتا۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تعلق سے حق ہے، اس پر ظلم بھی نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، دوسرے کے سامنے رسوا نہ کرے، اور اس کو حقیر بھی نہ سمجھے۔ پھر فرمایا التقویٰ ہا ہونا، آپ نے ویشیر الی صدری، آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ ثلاث مرات، 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ کہ اگر ایک انسان کے دل میں تقویٰ ہے تو حقیقی معنی میں متقی ہے۔ اگر ایک ظاہری طور پر ایک شخص تقویٰ کا لبادہ اوڑھ لے تو اس سے وہ متقی نہیں بنتا۔ پھر فرمایا بحسب امرئ من الشر، ایک انسان کے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یعنی بعض لوگوں کے اندر مالی بنیادوں پر ایک ذہن بن جاتا ہے کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، بعض ذات پات کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، قوم برادری کے تعلق سے ایک دوسرے کو کمتر یا بالا تر سمجھنا، ان چیزوں کی اسلام کے اندر کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے اندر مختلف قوم قبیلے بنائے۔ ان قوموں اور قبیلوں کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کہ یہ فلاں قبیلے کا عبداللہ ہے، یہ فلاں قبیلے کا اسماعیل ہے۔ یہ باقی رہا قوم اور برادری، اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے، یہ کمتر ہے، یہ برتر ہے، یہ افضل ہے، یہ غیر افضل ہے، ایسی کوئی بنیاد نہیں۔ لتعارفوا، یہ تو شناخت اور پہچان اور تعارف کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اکرم اور عزت والا باعزت وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، وہ سب سے زیادہ متقی ہے، وہ سب سے بڑا تقوی، سب سے زیادہ تقوی اس کے پاس۔
اللہ تعالی علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہاری احوال سے بھی باخبر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو ایک شخص کسی بنیاد پر بھی حقیر سمجھ لے، کمتر سمجھے، فرمایا اس کا یہ سوچ اور یہ ظن اور یہ سمجھنا یہی اس کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ اس کو یہ حق کسی نے بھی نہیں دیا، نہ اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ کسی اونچی ذات سے تعلق رکھتا ہو، اونچی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، یا وہ صاحب ثروت ہو، مالدار ہو، لاکھوں پتی ہو یا کروڑوں پتی ہو، یہ کوئی بنیاد نہیں ہے افضل ہونے کی، اور نہ ہی اس بنیاد پر کسی پر فوقیت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجۃ الوداع کے موقع پر جو اپنے جامع خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بتقوی اللہ، مگر اللہ کے تقوی کے ساتھ اور اللہ کے ڈر کے ساتھ اس کو کوئی مقام حاصل ہوگا تو ہوگا۔ باقی یہ چیزیں افضلیت کی اور اولیت کی بنیاد نہیں، بلکہ یہ چیزیں اگر ان چیزوں کا انسان غلط استعمال کرتا ہے اور ان کی بنیاد پر اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے تو شریعت نے اس تعلق سے بھی خبردار کی۔ ایک مرتبہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ للہ اقدر منکم، اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تمہیں اس پر قدرت حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اس بات پر کوئی گرفت کرنے والا نہیں، یہ تمہارا کیا کر لے گا، لیکن ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا اور میری طرف سے اس پر کسی طرح سے زیادتی نہ ہو۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر بھی لائے ہیں اور کتاب الادب میں بھی لائے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں اور بہت حصہ اسلام میں گزارا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سورج نے ابو ذر سے بڑھ کر سچے آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا، یعنی اتنا صادق آدمی، سچا آدمی۔ ابو ذر نے ایک موقع پر اپنے غلام سے کہا، اس کو بلایا نا کسی بات پر، تو غصے میں کہا اے کالی کے بیٹے ادھر آ۔ ان کی والدہ کا رنگ کا سیاہ تھا، کالا تھا۔ اب یہ جملہ جو ہے گرچہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت غصے میں اور بلانے میں حقارت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا ان فیک خصلۃ جاہلیہ، تیرے اندر
جاہلیت کی ایک بات آج بھی موجود ہے. ان فیک خصلۃ جاہلیہ، تیرے اندر جاہلیت کی ایک بات آج بھی موجود ہے. ابو ذر نے یہ کہا بھی، اللہ کے رسول اب تو میں بوڑھا ہو گیا، یعنی اسلام میں رہتے رہتے، پریکٹس میں رہتے رہتے میں نے اپنی اتنی اصلاح کی اور اب تو میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، اب بھی میرے اندر جہالت ہے؟ فرمایا ہاں اب بھی تمہارے اندر جہالت ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں، نوکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر مالی تفاوت کے اعتبار سے کہ تمہیں اللہ نے مال دیا ان کے پاس نہیں ہے اور انہیں تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم جو مرضی آئے اس کو کہتے پھرو اور جیسے چاہو اس کی عزت کی دھجیاں بکھورو. نہیں، فرمایا کہ تم جیسے کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جیسے پہنتے ہو ایسے پہناؤ اس کو بھی، یعنی ان کے حقوق کا خیال رکھو. ابو ذر نے پھر جیسا لباس خود پہنا تھا ایسا لباس اس کو پہنایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اس سے معافی مانگی اور فرمایا کہ اگر ان سے کوئی کام لو اور وہ کام کرنے سے وہ عاجز آ جائے، کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے کہا اور اب اس سے نہیں اٹھایا جا رہا، تو فرمایا فَأَعِينُوهُمْ، تم ان کی پھر اعانت کرو، ان کی مدد کرو. یہ نہیں کہ بھائی یہ تو اس کا کام ہے، اس کو کرنا چاہے یہ جو ہے اس کو نہ اٹھا سکے، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے. فرمایا کہ یہ کوئی حقوق نہیں ہے. اس سے بڑھ کر آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہی ایک مرتبہ صحابہ کرام سے حج کے معاملات سے فارغ ہو کر یہ پوچھا، صحابہ سے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ ذوالحج کی 10 تاریخ تھی. 10 تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے. صحابہ کرام نے جواب دینے کے بجائے خاموش رہے، یہ سوچ کر کہ شاید اللہ کے نبی یہ بتائیں گے کہ آج کے دن کا یہ نام بھی ہے، کوئی آپ نیا نام رکھنے والے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے خاموش رہے، فَظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ، ہم یہ سمجھے کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے. تو آپ نے فرمایا علیہ یوم النحر، آج یوم النحر نہیں ہے، 10 ذی الحج نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے. صحابہ نے کہا بلا ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول، آج 10 ذی الحج ہے. پھر فرمایا ایو شہرکم ھذا، اچھا مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ پھر خاموش رہے، یہ سوچ کر کہ شاید اللہ کے نبی اس مہینے کے کوئی اور نام رکھنے والے ہیں یا بتانے والے. پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ ذوالحج کا مہینہ نہیں؟ بتایا گیا کہ ہاں ذوالحج کا مہینہ ہے. پھر فرمایا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ صحابہ پھر خاموش رہے، یہ سوچ کر کہ شاید اللہ کے نبی اس جگہ کا کوئی اور نام رکھنے والے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ شہر نہیں، بلد حرام نہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. فرمایا تم پر ایک دوسرے کا مال، جان اور اس کی عزت اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، یعنی 10 ذی الحج کی، اس جگہ کی یعنی شہر مکہ کی، اور اس مہینے کی یعنی ذوالحج کی. ان تمام چیزوں کی حرمت شرعاً مسلم ہے
اور ان چیزوں کی حرمت کا مطلب یہ تھا کہ ان دنوں کے اندر اگر مشرکین کو، کافروں کو ان کے باپ کا قاتل بھی نظر آتا تو وہ اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، کچھ نہیں کہتے، اتنا ان حرمت والے مہینے کا احترام کرتے۔ تو فرمایا کہ پھر ایک مسلمان پر تو ایک دوسرے مسلمان کی عزت، آبرو، اس کا مال، اس کی جان، یہ سب اسی طرح حرام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کا محافظ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کا محافظ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عزت کا محافظ ہے۔ اور اس طرح کی گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کی، آخری حج آپ کی زندگی کا یہی حج تھا، ایک ہی حج تھا، اور یہ بھی آخری ہوا، اس کے بعد آپ زندہ نہیں رہے۔ لیکن آپ نے اس موقع پر جو ایسی چیزیں تھیں جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ جوڑ سکتی تھی، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حق میں نرم کر سکتی تھی، اور معاشرہ اس وقت تک صحیح بنیادوں پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اعتبار سے اپنے آپ کو سیف نہ سمجھے، محفوظ نہ سمجھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے امن میں نہ ہو، اس لیے آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے۔ وہ قسم کھا کر فرمایا وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا پڑوسی بھی اس سے امن میں ہونا چاہیے۔ آج معاشرے کے اندر جس طرح نفسا نفسی ہے، جس طرح بے راہ روی ہے، جس طرح لوگ خونی رشتوں سے کٹ رہے ہیں، اس ماحول کے اندر تو ان چیزوں کی حیثیت اور زیادہ بڑھ جاتی، اور زیادہ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں بھی ارشاد فرمایا کہ صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، اللہ کے رسول ممبر پر چڑھے، ونادى بصوت رفیع، اور بلند آواز سے فرمایا یا معاشر من اسلم، اے مسلمانوں کی جماعت، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ولم يفض الایمان الى قلبه، اور اب تک ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا، یا معاشر من اسلم بلسانه، اے زبان سے ایمان لانے والوں کی جماعت، اسلام لانے والوں کی جماعت، اب تک تمہارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا۔ اور پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ وضاحت کیا فرمائی؟ کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرو، اس کے پوشیدہ عیوب کے پیچھے نہ رہو، اس بات کی ٹو میں نہ رہو کہ نہیں آخر کچھ معاملہ ہے، اس کے معاملات کے پیچھے لگنا، اور پیچھے لگنے میں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو ذلیل کریں، اس کو رسوا کریں۔ من یتبع عورت اخیہ المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کے پیچھے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر کے چھوڑے گا۔ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اگرچہ وہ کتنا ہی پوشیدہ اپنے معاملے کو، کتنا سیکریٹ کیوں نہ رکھتا ہو، فرمایا اللہ اسے سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے دے۔ ایک اور روایت وہ بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے تعلق سے فرمایا کہ یہ آپس میں حق ہے کہ لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اس لیے کہ حسد کرنے سے جو حسد کرنے والا ہے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اس نے فرمایا ایاکم والحسد، اے لوگوں حسد سے بچو، فإن الحسد یاکل الحسنات، حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل النار حطب، جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی چیز کے اندر بھولتے رہنا کہ فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے کیسے کیوں نوازا ہے۔ حاسد اگر دیکھا جائے تو وہ جس پر حسد کر رہا ہے حقیقت میں اس کا حسد جس بندے کو اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے اس پر نہیں ہے، حقیقت میں اس بندے پر اس حاسد کو حسد کیوں ہے؟ اس حاسد کو حسد اس لیے ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نعمت اس بندے کی خود حاصل کردہ نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دی، اس نے اس پر محنت کی ہے لیکن اللہ نے اس کو صلہ دیا، تو اس کو حقیقت میں حسد اس بندے سے نہیں ہے، اس نعمت کے دینے والے سے۔ اس نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کرو۔ اور آج معاشرہ ایسا بن گیا کہ ایک شخص دوسرے کی برائی کر رہا ہے کہ اچانک وہ شخص آ جائے پھر فوراً اس کے نام پر ابھی آپ کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی ہم آپ کی بات کر رہے تھے، وہ بھی بیچارہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بجانی میرا اچھا تذکرہ کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا نا کچھ لوگ حجاج بن یوسف کو برا کہہ رہے تھے، عبداللہ بن عمر نے کہا حجاج بن یوسف ابھی آ جائے تمہارے سامنے پھر یہ بات کہو گے اس سے؟ لوگوں نے کہا مرنا ہے ہم کبھی نہیں کہیں گے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ بھی نفاق ہے، یہ بھی منافقت ہے۔ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، اور فرمایا ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ لا تحسسوا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ کوئی کسی کی ٹو میں رہتا ہے، کوئی کسی کی جاسوسی کرتا ہے، کسی کی چھپ کے باتیں سننا، تحسسوا ولا تجسسوا، کسی کے پیچھے چل کر اس کی مخبری کرنا۔ فرمایا یہ کام نہ کرو، اللہ کے بندے آپس کے اندر بھائی بھائی بن جاؤ۔ اگر کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہو تو اس کی اصلاح کا بہتر طریقہ سامنے رکھو۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ المسلم مرآت اخیہ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ کبھی آئینے کو آپ نے دیکھا، کبھی آئینے میں کھڑے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، تو آئینے کے اندر کچھ صفات ہیں۔ آئینہ آپ کو آپ کی غلطیاں بتلاتا ہے، لیکن آپ جب آئینے سے ہٹ جاتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ آ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آئینہ آپ کی غلطی اس کو نہیں بتاتا، یعنی آپ کی جو غلطی ہے وہ آپ کو ہی بتاتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کپڑے میں 4 داغ لگے ہوئے ہوں اور آئینہ 5 دکھا رہا ہو یا 6 دکھا رہا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جب اصلاح کرتا ہے اسی کو بتاتا ہے، اور اتنا ہی بتاتا ہے جتنی اس میں کمی ہے، اس میں مبالغہ آرائی نہیں کرتا۔ آپ کو غصہ آ جائے، آئینہ دیکھنے والے کو غصہ آ جائے
اور وہ شیشے کو توڑ دے، آئینے کو توڑ دے، ٹوٹنے کے بعد آئینے کے ٹکڑے ہو گئے، اب ایک ٹکڑا اٹھائے پھر دیکھے اپنے آپ کو، آئینہ پھر بھی یہی بتا رہا ہے کہ تیرے اندر یہ خامی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض بھی ہو جائے تو اس کی خیر خواہی کو طلب نہیں کرتا، پھر بھی اسے بتاتا ہے کہ تیرے اندر یہ خرابی ہے، وہ اس سے روٹ کر بھی اس کے حق کے اندر برا نہیں۔ تو اتنی پیاری مثال سے اس مسئلے کو تعبیر کر کے یہ بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں سراپا خیر خواہی ہے۔ اللہ رب العزت اس تعلق سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔